السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور سی ایم اے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، اور اس سی ایم اے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ایسا ریلیف لیا جائے تاکہ پارلیمنٹ نے جو خط الیکشن کمیشن کو لکھے ان کو غیر مؤثر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ آزادانہ طور کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جس کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے چیلنج کر کے کوئی گراؤنڈز تو نہیں لیے گئے، لیکن ایک سی ایم اے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کو غیر مؤثر کیا جائے. جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک سی ایم اے دائر کی گئی ہے، اور یہ سی ایم اے ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے. اب اس کو ہم سیکنڈ کلیریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی کلیریفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے دائر کی، پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی دائر کر دی، تو اس وقت بھی ہمارے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے الیکشن کمیشن میں دائر کیے گئے پی ٹی آئی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا، اور الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ایک فیصلہ دے دیا. اور پھر وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ تو 4 صفحات پر مشتمل ایک وضاحت تھی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اپنے ڈپٹی رجسٹرار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے نہ ہی کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی اور نہ ہی اس حوالے سے کسی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا. پارلیمنٹ قانون بناتا ہے، اور وہ قانون پولیٹیکل پارٹیز چیلنج کرتی رہتی ہیں. یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. بہت عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون چیلنج ہو جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم کیسے ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو نئی سی ایم اے دائر کی ہے، اس سی ایم اے میں ایک تو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے، یعنی کہ فیصلہ کرے سپریم کورٹ کہ یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے جو پہلے مخصوص نشستوں کی ترجیحاتی فہرستیں جمع کروائے، اور پھر پارلیمنٹ نے یہ بھی قانون بنایا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ایک امیدوار اپنی پارٹی وابستگی ظاہر کر دے اور وڈرال کی ڈیٹ گزر جائے نامینیشن پیپر کی، تو اس کے بعد وہ ممبر اپنی پارٹی وابستگی چینج نہیں کر سکتا. لیکن یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کی جانب سے جو مختصر حکم نامہ دیا گیا، اس میں کہا سپریم کورٹ نے جو اصول طے کیا، جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ہم طے کریں گے کہ کون سا ممبر کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور کاغذات نامزدگی میں کس نے کیا لکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سپریم کورٹ نے طے بھی کیا. سپریم کورٹ نے وہ ممبران جنہوں نے کہا جی کہ ہماری وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہے، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھڑی کو ریورس کیا سپریم کورٹ نے، اور پری الیکشن کی سٹیج کے اوپر چلی گئی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو چھوٹی موٹی خامیاں ہیں جو قانون نے پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ کی شرائط دی ہوئی ہیں، آپ ان سب کو جو ہے وہ دوبارہ تبدیل کر دیں. اور پھر اس کے اوپر اس وقت کا تاثر یہ ہے کہ آئینی ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. یہی خط اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی لکھا. اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ پھر ایک فیصلہ کرے یا کوئی وضاحت جاری کرے، اور اس میں سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان خطوط کی روشنی میں اور پلس الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تناظر میں
کسی بھی فیصلہ کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ یہ مس انٹرپریٹیشن ہو جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کو سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کیونکہ یہ جو پورا خطوط لکھنے کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن یہ کچھ کر رہا ہے، یہ آبسٹرکشن آف جسٹس ہے، یا یہ انصاف کی راہ میں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یہ کنفیوژن کیوں چل رہی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ فیصلہ جس انداز میں کیا گیا اس کے اوپر شدید تنقید ہوئی۔ وہ ریلیف جو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا ہی نہیں، 8 ججز نے پیکولر سرکمسٹانسز کا نام دے کے وہ ریلیف پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا، حالانکہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل خود سپریم کورٹ میں یہ کہتے رہے کہ یہ نشستیں ہماری ہیں، پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی یہ تو ہم فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے دے دی۔ اب کس اختیار سماعت کے تحت دیں یہ آج تک ہمیں نہیں پتہ۔ یہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی یا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ اب تفصیلی فیصلہ کیوں اہم ہے؟ تفصیلی فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کو پڑھ کے یہ سمجھ لگے گی کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ریلیف کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، جیسے کہ سپریم کورٹ کے 2 اپنے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کے متعلقہ شقیں ہیں ان کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے اور وضاحت جاری کر دی گئی، اور وہ وضاحت بھی بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک یونیک قسم کی وضاحت، یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کس اختیار سماعت کے تحت سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی، جس میں بیک وقت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن میں ایک پینڈنگ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو بھی ایک طرح سے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس 4 صفحات پر مشتمل وضاحت نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے تھے اور پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا، یعنی انڈائریکٹ یہ بھی کہہ دیا کہ جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے بناتی رہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری پیچیدگیاں اس لیے پیدا ہوئیں کہ بروقت اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ 12 جولائی کو شارٹ آرڈر آتا ہے، 12 اگست، 12 سپتمبر، اور اب سپتمبر بھی ختم ہونے والا ہے، تقریباً 2.5 مہینے گزر چکے ہیں، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوگا۔ اور اگر بروقت تفصیلی فیصلہ جاری ہو جاتا اور پھر اس کا ریویو لگا دیا جاتا تو تفصیلی فیصلے سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور پھر ریویو میں اگر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تو اب تک یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جانی تھی، اور اس سے بالکل واضح ہو جانا تھا کہ یہ سیٹیں اصل میں ہیں کتنی۔ اب یہ تو کہہ دیا گیا جی کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کی ریزننگ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، لیکن اس حق کے حصول کے لیے قانون نے کچھ پیرامیٹرز طے کیے تھے۔ ایک پیرامیٹر یا اصول یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی ترجیحاتی فہرستیں جمع کروائیں گی، پی ٹی آئی نے نہیں کروائیں۔ ایک اصول یہ تھا کہ آپ پارٹی وابستگی جو ہے وہ اینڈ تک، آخری وقت تک، جب وڈرال آف نامینیشن پیپر ہے اس وقت تک وابستگی برقرار رکھیں گے، وہ نہیں ہوا۔ پھر جو پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، ان کا کم از کم قومی اسمبلی میں ان کی ایک نشست ہونی چاہیے، اور وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیا، وہ سنی اتحاد کونسل جس کے اپنے کسی ممبر نے اس وقت پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، کوئی سیٹ جیتی نہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترجیحاتی فہرستیں جمع نہیں کروائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوتا ہے، کیا 25 اکتوبر کا انتظار کیا جا رہا ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ لیکن اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن بھی غور کر رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے خط لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے نا، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب
یہ جو نئی سی ایم اے فائل ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نئی سی ایم اے میں ایک طرح سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن کن گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کیا گیا ہے؟ قانون تو اس گراؤنڈ کے اوپر چیلنج ہوتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کو، ایک آئینی ادارے کو، یہ بھی ایک بڑی یونیک ہمیں اس پٹیشن میں ایک مثال ملتی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اداروں کے درمیان محاذ آرائی کی جو کیفیت اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی ریزننگ یہی ہے کہ بر وقت تفصیلی فیصلہ آ جاتا اور پھر ریویو سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا، تو یہ ساری پیچیدگیاں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پیچیدگیاں اس وقت نہ ہوتی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔